السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں بہت ہی اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا مسئلہ ہے روزے کا کفارہ اور روزے کا فدیہ۔ سب سے پہلے کفارے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ روزے کا کفارہ یہ اس وقت واجب ہوتا ہے جب کوئی انسان رمضان المبارک کا روزہ جان بوجھ کر توڑتا ہے، یعنی اگر کوئی انسان رمضان المبارک کا روزہ جان بوجھ کر کھانے پینے یا جماع کرنے کے ذریعے توڑ دے۔ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی انسان نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا اور پھر جان بوجھ کر کوئی ایسی چیز کھا لی جو غذا کے طور پر کھائی جاتی ہے یا دوا کے طور پر کھائی جاتی ہے اور اس میں لذت اور طبعی رغبت شامل ہوتی ہے، تو پھر اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا بھی کرنی ہوگی۔ قضا کا مطلب ایک روزہ دوبارہ رکھنا ہوگا اور اس روزے کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ کفارے کا مطلب 60 لگاتار روزے رکھنے ہوں گے۔ 60 لگاتار روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر 60 میں سے ایک بھی روزہ بیچ میں چھوڑ دیا تو پھر شروع سے گنتی دوبارہ کرنی ہوگی، یعنی 60 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے، تب جا کر کے رمضان کے روزے کا کفارہ ادا ہوگا۔ لیکن اگر کسی انسان نے رمضان المبارک کا روزہ توڑا کسی ایسی چیز کو کھا کر کے جو غذا کے طور پر نہیں کھائی جاتی، جیسے مثلاً کسی آدمی نے کاغذ چبا لیا یا کوئی تنکا چبا لیا، تو پھر اس صورت میں اس کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن صرف قضا واجب ہوگی، یعنی ایک روزہ رکھنا ہوگا، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ ایک بات اور یاد رکھیں، کفارہ واجب ہوتا ہے صرف رمضان المبارک کا روزہ توڑنے کی وجہ سے۔ اگر کوئی انسان رمضان المبارک کے روزے کے علاوہ کسی دوسرے مہینے کا روزہ توڑ دیتا ہے تو پھر اس صورت میں صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ کفارہ صرف رمضان المبارک کا روزہ توڑنے ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور کفارہ یہ ایک تو جان بوجھ کر کوئی چیز کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے ابھی بتایا غذا کے طور پر اگر کوئی چیز کھا لی، اور اسی طریقے سے کفارہ واجب ہونے کی دوسری صورت ہے جان بوجھ کر ہم بستری کرنا، یعنی جماع کرنا۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کا روزہ رکھ کر کے جان بوجھ کر کے جماع کر لے، یعنی ہم بستری کر لے، تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی واجب ہوگا۔ اور بھی کفارہ واجب ہونے کی شکلیں ہو سکتی ہیں، جیسے مثلاً کسی آدمی نے بھول کر کے کھا لیا اور پھر اس نے یہ گمان کیا کہ اب میرا روزہ ٹوٹ گیا اور اس نے دوبارہ جان بوجھ کر کے کھا لیا، تو پھر اس صورت میں بھی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوگا، یعنی اس کو 60 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے۔ اگر کسی شخص کو کوئی بیماری لگ جائے یا اس کو کوئی ایسا مرض لاحق ہو جائے کہ وہ 60 روزے لگاتار نہ رکھ سکتا ہو، تو پھر اس کے لیے یہ صورت بھی جائز ہے کہ وہ 60 غریبوں کو، یعنی 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کے کھانا کھلا دے، یا پھر وہ ایک کام کرے کہ ایک ہی غریب کو 60 دن تک 2 وقتوں کا کھانا کھلا دے، یا وہ ایک غریب کو 60 دن صدقہ فطر کی برابر رقم دے دے، یا 60 مسکینوں کو ایک ہی دن میں ایک صدقہ فطر کے برابر رقم دے دے۔ دونوں صورت میں اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یا اگر وہ کوئی جنس دینا چاہتا ہے، یعنی کھجور، کشمش یا جو دینا چاہتا ہے، تو پھر اس صورت میں اگر وہ جو دے یا کشمش دے یا کھجور دے تو پھر ان کو احتیاطاً 3.5 کلو کی مقدار کے مطابق دے، اور اگر گندم دینا چاہتا ہے تو احتیاطاً 2 کلو کے حساب سے دے، تو بھی اس صورت میں اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کفارے کے 60 روزے رکھ رہی ہو اور بیچ میں اس کے ناپاکی کے دن شروع ہو جائیں یا اس کے ماہواری کے ایام شروع ہو جائیں، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کے لیے مسئلہ یہی ہے کہ اس کے کفارے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جیسے ہی وہ اپنے دنوں سے فارغ ہو جائے وہ دوبارہ روزے رکھنے شروع کر دے، یعنی اگر وہ کفارے کے روزے رکھ رہی ہے اور اس کے 20 روزے ہو چکے اور اب اس کے
ماہواری کے دن شروع ہو گئے، مثلاً اسے 5 دن ماہواری کے دن رہے، تو پھر جیسے ہی 5 دن کے بعد وہ پاک ہوگی وہ فوراً روزے رکھنے شروع کر دے۔ اب جو وہ اس کے ماہواری کے بعد روزے رکھنے شروع کرے گی تو وہ اس کا 21واں روزہ شمار ہوگا۔ اب دوبارہ سے شروع سے اسٹارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا کہ مطلب یہ ہے کہ ناپاکی کے ایام کفارے پر کوئی اثر نہیں ڈالتے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک ہی رمضان میں کئی روزے توڑ دیے تو گویا کہ اس پر کئی کفارے واجب ہو گئے، تو اب اس کو الگ الگ کئی کفارے ادا کرنے ہوں گے یا ایک ہی کفارہ کافی ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ ایک رمضان میں اگر اس نے کئی روزے توڑ دیے تو تمام توڑے ہوئے روزوں کی طرف سے ایک ہی کفارہ کافی ہو جائے گا، الگ الگ کفارے ادا کرنے ضروری نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان رمضان کا قضا روزہ رکھ رہا ہے اور اس نے وہ قضا روزہ بھی جان بوجھ کر توڑ دیا تو کیا اس صورت میں بھی کفارہ واجب ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، کفارہ واجب ہوتا ہے صرف رمضان کا روزہ توڑنے سے، نہ کہ دوسرے مہینے کا روزہ توڑنے سے۔ اس صورت میں اس پر صرف اس روزے کی قضا واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک بہت خاص مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے کفارے کے روزے اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ سے رکھنے شروع کرے تو پھر اس کے ذمے یہ ہے کہ وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ لے، اب چاہے وہ 2 مہینے 60 دن سے کم ہو جائیں۔ لیکن اگر وہ اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کے علاوہ کسی اور تاریخ سے شروع کر رہا ہے تو پھر اس صورت میں اس پر 60 ہی روزے رکھنے ضروری ہیں۔ اب سمجھتے ہیں کہ فدیہ کیا ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایسا مسلمان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی ایسی بیماری کی وجہ سے جو اسے مستقل بیماری ہو اور وہ دائمی بیماری ہو، اور وہ اس بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو، اور اس کی وہ بیماری اسے امید ہو کہ وہ اس بیماری سے آگے شفایاب نہیں ہوگا، یعنی اسے صحت نصیب نہیں ہوگی، تو پھر ایسی صورت میں ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو جو کھانا کھلایا جاتا ہے 2 وقت پیٹ بھر کے، اسی کو فدیہ کہا جاتا ہے۔ یہ فدیہ روزے کی طاقت نہ ہونے کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے، یعنی اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے لیکن اگر اسے کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس کا امکان ہے کہ وہ صحت یاب ہو جائے گا، اسے شفا مل جائے گی، تو پھر اس صورت میں اس پر فدیے کا حکم لاگو نہیں ہوگا۔ فدیے کا حکم لاگو اسی صورت میں ہوگا جب اسے امید ہو کہ اب اسے اس بیماری سے شفا نہیں ملے گی یا اسے اس کمزوری سے شفا نہیں ملے گی۔ لیکن اگر اس نے فدیہ بھی ادا کر دیا اور اللہ کے فضل سے اس کی بیماری بھی ختم ہو گئی تو پھر اب اس صورت میں اس کو ان روزے کی قضا رکھنی ضروری ہوگی جن کا اس نے فدیہ ادا کیا ہے، اور اس فدیے کا ثواب انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے۔ لیکن اگر اسے فدیہ ادا کرنے کا موقع نہیں ملا اور اس کا آخری وقت آ گیا تو اب وہ اپنے ورثاء کو وصیت کرے کہ میرے ذمے اتنے روزے ہیں، آپ ان کا فدیہ ادا کر دینا، اور ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے۔ جس دن فدیہ ادا کرے اسی دن صدقہ فطر کی قیمت معلوم کر لے اور اسی اعتبار سے اس کا فدیہ یعنی ایک روزے کا فدیہ ادا کر دے۔ امید ہے کہ آپ کو کفارے اور فدیے کے بارے میں بہت سی اہم باتیں معلوم ہو گئی ہوں گی۔ اگر آپ کا بھی ان دونوں کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی جواب دیا جائے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی ایک نئے مسئلے کے ساتھ۔ مزید حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور مزید اسلامک معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک معلومات کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔